ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو اس کل کائنات کا داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور یقیناً یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے جو بندہ اول وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے۔ بڑے ہی ایسے لوگ ہم دیکھ کے آئے ہیں، اپنے کام میں مگن، ہم کو فکر نہیں ہے نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔
اور الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پر بھی اور آپ کے اوپر بھی کہ آپ اول وقت کے اندر مسجد میں آئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جتنی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کام ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر کوئی انسان میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نا، فرمایا شمار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی ادیب ہے، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، فرمایا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ہے نا، فرمایا اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نا، کوئی دنا بندہ بھی بیٹھ جائے میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر وقت آپ کے ہاتھوں سے، زبان سے، آپ کے کردار سے شکر کی خوشبو آ رہی ہو کہ میں اللہ کے فیصلوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، 30واں پارہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو بتا دیجئے قیامت کا دن ہوگا، ہم ایک ایک نعمت کا سوال کریں گے ان سے۔ مجھے نہیں پتا میں نے صبح کی کتنی نعمتیں استعمال کر لی، اور مجھے نہیں پتا میں نے شام تک کتنی نعمتوں کا اور استعمال کر لینا۔ فرمایا اپنی قوم کو پیغام دے دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، کبھی تصور میں سوچے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے، یہ اللہ کا قرآن کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری احادیث۔ فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا نا، فرمایا ایک امتی آئے گا، اللہ اس سے حساب لیں گے، اور سب کو پتہ ہے سب سے پہلے حساب کس چیز کا، ذرا بول کے بتائیے، نماز کا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی بندے سے اللہ نے نماز کے متعلقہ پوچھا نا، فرمایا اس کی نماز پوری نکل آئی، نماز میں کامیاب ہو گیا، نماز میں ڈنڈی نہیں ماری، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، فرمایا اس کی نماز مکمل نکل آئی نا، فرمایا صحابہ ایسا بندہ خوش بخت ہے، چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جو نماز پہ پکڑا گیا نا، جس کی نماز ہی پوری نہ نکلی، جس کی نماز پہ سرزنش ہو گئی نا، فرمایا صحابہ ایسا میرا امتی برباد ہو گیا، فرمایا ایسا میرا امتی ہلاک اور برباد ہو گیا جس کی نماز پوری نہیں نکلی۔ میرے پیارے بھائیوں، مختصر الفاظ میں آپ کو یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو جس کی نماز ہے اس کی باقی نیکیاں بھی ہیں، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کی دیگر نیکیاں کام نہیں آنے والی۔ فرمایا جو نماز پہ پھنس گیا نا، اس سے آگے تو اللہ نے حساب کرنا ہے، نہیں بتا صدقہ تو نے کیا کیا، یتیموں کی کفالت کی کہ نہیں کی، یتیموں کو کھانا کھلایا کہ نہیں، اس سے آگے تو بات جانی ہی نہیں ہے۔ سوال تو تب ہونا کہ تو پہلے کا جواب دے دے، تیرے پاس پہلے کا جواب نہیں ہے، ادھر ہی تیرا جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا جس کی نماز پوری نکل آئی نا، صحابہ اللہ باقی معاملات بھی ٹھیک کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تمام تر نیکیوں کا مدار نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اسے بھی پتہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہونا ہے، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اسے بھی پتہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ نماز کے متعلقہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی ساری امت کے لیے ہم نے اسوہ حسنہ بنائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا بیٹھنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی علیہ السلام کا چلنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک کا مسجد میں داخل ہونا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی پاک کا مسجد سے باہر نکلنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک کا نماز پڑھنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک کا قیام رکوع سجدہ ہماری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک ایک ادا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی سیرت کو ہم نے اسوہ حسنہ بنایا۔ اگر کوئی کاروبار بہتر کرنا چاہتا ہے پیغمبر کی سیرت پڑھے، اپنا کاروبار سیدھا کر لے۔ اگر کوئی گھریلو معاملات میں پریشان ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حجروں کو دیکھ لے، کس طرح زندگی بسر ہوتی تھی، اپنی سیرت کو اپنے آپ نکھار پیدا کر لے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر جس بات کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نماز کے ساتھ تعلق کس طرح کا تھا، نبی پاک نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ہم ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں اور جان بوجھ کے جو غلطیاں کرتے ہیں ہماری سستی کس قدر ہے۔
نبی علیہ السلام نماز سے کتنا پیار کرتے تھے. یہ روایت صحیح البخاری کی ہے. حضرت اسود نامی صحابی نے پوچھا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اماں جی ہمیں بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے ہیں نا, اللہ کے نبی کے زندگی کے اوقات کس طرح گزرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں وقت کس طرح گزرتا ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے ہیں نا, فی خدمت اہلہ فی محنت اہلہ, اللہ کے نبی گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں, محو گفتگو بھی ہو جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے گھر کے کام مرد کر لے, یہ کوئی شان کے خلاف نہیں ہے گھر کے کام مرد خود کر لے. اللہ کے نبی ماں جی عائشہ فرماتی ہے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے. اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, فی خدمت اہلہ فی محنت اہلہ, اللہ کے نبی گھر کے کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, محو گفتگو ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ. فرمایا اسی دوران جب سیدنا بلال کی اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ماں جی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے, باتیں کر رہے ہوتے, گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے, مگر جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتے نا, یہ بخاری ہے, اذا سمعتم النداء خرجا, ماں جی عائشہ بیان کرتی جب اللہ کے نبی اذان سن لیتے نا, ہمارے سے اٹھ کے اتنی جلدی حجرے سے باہر نکل جاتے جیسے اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی اتنی جلدی مسجد سے حجرے سے مسجد کی طرف چل جاتے ہیں. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنی جلدی اٹھ کے چلے جاتے جیسے اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اتنی محبت مسجد نماز کے ساتھ ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی گھر کے کام کر رہے ہوتے, مگر جب اللہ کی آواز آ جاتی, مؤذن کی آواز, اذان کی آواز آ جاتی, اللہ کے نبی اس طرح حجرے سے باہر نکلتے جس طرح ہمیں پہچانتے ہی نہیں, ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اذانیں مل جائے نا تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور یہ جو رزق کی بندش ہے نا, گھر میں معاملات خراب ہوئے ہیں نا, یہ سارا دار و مدار ادھر کھڑا ہے. میں نے اذان سن لیا, تو نے اذان سن لیا, تو مسجد کی طرف نہیں آیا. جو تیرے گھر میں معاملات خراب ہو گئے ہیں, کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی, پیسہ انویسٹمنٹ کرتے جا رہے ہو نا, نہیں نہ سمجھ آ رہی, کبھی شٹر نیچے پھینک, نمازی اثر جماعت سے پڑھ کے دیکھ لے. تجھے کاروبار کی سمجھ نہ آئے گی, میرا گربان پکڑ لی, جو تم نے رب کا حق مارا, اللہ تجھے کس طرح عزت کی روٹی دے دے. میرے پیارے بھائی, اذانے ہو جائے, اپنے کاروبار سے بیگانے ہو جاؤ, اپنی دکانوں سے بیگانے ہو جاؤ. میرے پیارے بھائی, جس اللہ نے تجھے 2 کروڑ کی دکان دے دی ہے, اس کے نام پہ 10 منٹ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے نام کے لیے تو نماز اذان سن کے شٹر پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, دعا میں کرتا ہوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اذان سنتے تو فوراً مسجد کی طرف آ جاتے نا, اللہ ہمیں بھی اذانیں سن کے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے.